السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، عبادت، دعا اور ذکر کے لیے، تلاوت، استغفار اور توبے کے لیے اور درود شریف کے اہتمام کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ ہمیں ایسے موقع سے اپنی نیت تازہ کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں کیوں آئیں اور کتنی دیر ہم اللہ کے گھر میں رہیں گے، اور جتنی دیر بھی رہیں اس پورے وقت کو اللہ سے لو لگانے میں، اس کی عبادت میں اور اس کے بارے میں سننے سنانے میں گزاریں، اور اس بات کی نیت کے ساتھ یہ سارے عمل انجام دیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور ہماری نیتوں کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ سے امید کے اعتبار سے اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی نصیب فرمائی ہے، یہ زندگی وقت سے بنتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ الوقت هو الحیات فلا تقتلوه، جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وقت ہی زندگی ہے۔ الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے، فلا تقتلوه، تو تم وقت کو قتل مت کرو، برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ وقت انسان کا سیکنڈوں سے، منٹوں سے، گھنٹوں سے، دنوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں سے بنتا ہے۔ اگر ہم نے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنا نہیں سیکھا تو پھر ہمارے نزدیک منٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور جب منٹس کی اہمیت نہیں ہوگی تو گھنٹے، 2 گھنٹے یوں ہی گزار لینے میں ہمیں کسی قسم کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے 24 گھنٹے گزر جائیں گے، ایک ہفتہ گزر جائے گا، چند ہفتے گزریں گے تو مہینہ گزر جائے گا، اور 12 مہینے کیسے گزرتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور پلٹ کر دیکھیں کہ دسمبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور بہت جلد سال ختم ہو جائے گا، ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے یہ سال شروع ہوا تھا۔ یہ زندگی ایسی ہی ہے۔ جمعے کا دن ہی آپ یاد کیجئے کتنی تیزی سے آتا ہے، اور مجھے تو آپ سے زیادہ محسوس ہوتا ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر دن جمعہ حاضر ہے، تو دن گزرتے وقت نہیں لگتا۔ ہمیں انہی دنوں میں قدر کرنی ہے۔ انت بیومک لا بغدک، آپ آج سے ہیں، آنے والے کل سے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے آج کی تعمیر شروع کر دی، آج کے دن کو اور دن کے ہر لمحے کو قیمتی بنانا شروع کر دیا تو ہمارا کل بھی بہتر ہوگا، اور اگر آج خراب چلا گیا اور یہ پاسٹ بن گیا، کل بھی یاد ستائے گی کہ کاش ہم نے یہ وقت صحیح گزار لیا ہوتا۔ اور جو لوگ ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں، نسٹالجیا کے شکار ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کبھی تو اپنی اچھی یادوں کو ریکال کرتے ہیں،
لیکن زیادہ تر ان کو اپنے ماضی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کاش ہم نے یہ بہتر کر لیا ہوتا، اور کاش ہم نے فلاں سے معاملہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا۔ سچ پوچھئے تو کسی انسان کی زندگی اس کاش سے خالی نہیں، لیکن انسان کاشت نہیں کرتا، وہ صحیح بیج نہیں ڈالتا کہ کھیتی تیار ہو اور صحیح وقت پر صحیح فصل کاٹ سکے، اس کی فکر نہیں کرتا۔ اسی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے احوال ذکر کیے اور بتایا کہ انسان کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لوگ شکر نہیں کرتے، لیکن بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غفلت اختیار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ غفلت سے ہی انسان کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے کہ جس پر اسے بعد میں حسرت اور افسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وقت کی حفاظت کی جائے، صاف لفظوں میں نہیں لیکن زندگی کے کاموں کو، عبادتوں کو اس طرح 24 گھنٹے پر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ انسان فارغ نہ بیٹھا رہے، بیکار نہ بیٹھا رہے۔ اس کے اوپر ذمہ داریاں رکھ دی گئی ہیں، اللہ کی عبادت کی ذمہ داری، گھریلو ذمہ داریاں، سماجی ذمہ داریاں، آمدنی کی ذمہ داریاں، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ذمہ داریاں۔ انسان، ایک عقلمند انسان کبھی بھی ذمہ داریوں سے خالی نہیں اور کبھی بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ پلک جھپکتے ہی 2 لمحے کے لیے بھی اس سے غفلت ہو جائے، اس نے دھیان سے کوئی کام نہیں کیا، لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جو غافل ہے، بیکار ہے، نادان ہے، جس سے کسی قسم کی کوئی خیر کی توقع نہیں کی جاتی، پھر اس سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ شخص کام کا نہیں۔ ہم جب دنیا کے کاروبار کرتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، ہم حساب لگاتے ہیں، روزمرہ کا حساب رکھتے ہیں، اور سال کے ختم پر خاص طور سے حساب کیا جاتا ہے۔ جب حساب کرتے ہیں، پروفٹ اور لاس دیکھتے ہیں، اپنا ریونیو دیکھتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں یا ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہماری ذہانت کا حال ہے کہ جب بھی ہم آج اسمارٹ فون اٹھاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم کچھ جو کارآمد لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کون سا راستہ ہو کہ 2 پیسے ہم زیادہ بنا سکیں۔ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہی ہے، جتنا بھی جمع کر لیا جائے وہ تھوڑا، قرآن نے اسے قلیل کہا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى، اور آخرت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہت بہتر۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ دبوچے گی، آ پکڑے گی، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو تمہارا انجام یہی ہونے والا۔ اس لیے یہ کبھی خیال نہ رہے کہ اگر ہم نے دنیا کے ساز و سامان زیادہ جمع کر لیے تو ہمارا نام اور کام زیادہ باقی رہے گا اور زیادہ چین و سکون سے ہماری آئندہ نسلیں رہ سکیں گی۔ ہماری اپنی زندگی بھی صرف زندگی کے وسائل جمع کر لینے سے، گھر کے اثاثہ جات جمع کر لینے سے، مال و دولت کے خزانے اور ڈھیر لگا دینے سے ہم خود جانتے ہیں کہ سکون سے نہیں گزرتی۔ سکون ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، زندگی کی مشقتیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو آسانی کا اور گزر اوقات کا ذریعہ بنایا، لیکن زندگی کا مقصد اگر یہی بنا لیا جائے اور ایک انسان کی جتنی صلاحیتیں ہیں سب اسی میں صرف ہو رہی ہوں تو زندگی کے جو دوسرے تقاضے ہیں، دوسری ذمہ داریاں ہیں، ان سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں،
ایک اسکول کا چیئرمین ہے، وہ اپنے تمام امور کا جائزہ لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، ویسے ہی سال ختم ہو رہا ہو، چاہے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے یا عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کا بھی جائزہ لیں جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، اور اس زندگی کو ہم اس دنیا کی زندگی سے الگ نہیں کر کے رکھ سکتے کہ یہ مخصوص موقع پر ہم دنیا کما لیتے ہیں، زندگی کے ان مخصوص مراحل میں ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، جہاں انسان جا کر یہ کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے رب مجھے دوبارہ لوٹا دیجیے تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بول ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، ایک فریاد ہے، ایک زبان پر آنے والی صرف ایک بات ہے جسے یہ انسان اس گھبراہٹ اور مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہے، لیکن دوبارہ برزخ سے کبھی نہیں لوٹایا جائے گا اور انسان کو دوبارہ کوئی زندگی نہیں دی جائے گی جس میں وہ کچھ کر سکے۔ الیوم عمل وغدا حساب والغد حساب والیوم عمل، آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا دن ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے دو حصوں میں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ آج ہی میرا حساب و کتاب ہو جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کے بعد ہمارے عمل کا سلسلہ آخرت میں بھی جاری رہے کہ اگر ہمیں جنت میں رکھا جائے ہم کوشش کریں کہ کچھ عمل کر کے ہم جنت الفردوس میں چلے جائیں اور اوپر چلے جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو انسان کے لیے عمل کے سارے دروازے اس کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب سال ختم ہو رہا ہو ہم یہ جائزہ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے عقیدے کا کیا حال ہے، ہماری زندگی میں شرک دبے پاؤں داخل ہو جاتا ہے، بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں، فیشن پرستی داخل ہو جاتی ہے، تشبہ بالکفار جسے کہا جاتا ہے، یعنی غیر قوموں کی مشابہت، اور بہت سے اوقات اس سے سخت ترین اس کی ممانعت آئی ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جائزہ لینا کہ ہماری زندگی کا، ہمارے گھر کا، خاندان کا جو رخ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، کیا وہ اسلامی بنیاد ہے، اسلامی طور طریقے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارا گھر، ہمارا نظام حیات اس کے مطابق چل رہا ہے، یا زندگی کے سارے معاملات ہمارے اس طریقے پر طے ہوتے ہیں جو مغرب سے طے کیے جاتے ہیں، جو ایک یورپین لائف اسٹائل ہے، جو اب زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہم کہاں تک اسے کم کر سکتے ہیں، کہاں تک ہم اپنی اسلامی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، اس کی ہمیں رفتہ رفتہ تربیت کرنی ہے۔ اپنے اخلاق کے بارے میں دیکھنا ہے کہ میں ایک ایک چیز کا جائزہ، کہ میں بدگمانیوں کا شکار تو نہیں ہوں، لوگوں کے بارے میں غلط رائے تو نہیں رکھتا، میں منفی سوچ کا حامل انسان تو نہیں ہوں، یا میرے اندر ایسی عادتیں تو نہیں ہیں کہ میں اپنی مجلسوں کو ہمیشہ غیبتوں سے آباد رکھتا ہوں، مجھے لوگوں کے مسائل سے بہت دلچسپی ہے۔ جتنی بھی بیڈ ہیبٹس ہیں، بری عادتیں ہیں، غلط قسم کا ذہن ہے، اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں فطری ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں کسبی ہوتی ہیں، بعض چیزیں فطری اعتبار سے انسان ان کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کم کر سکتا ہے۔ غصہ انسان کو بہت زیادہ آتا ہے، بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے اور گھورنے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ ایسی چیزوں پر بھی اگر انسان محنت کرے تو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو ٹھیس پہنچتی، اذیت پہنچتی ہے۔ تو جب ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، ہم اپنے اسکرین ٹائم کو دیکھیں، اپنے روزمرہ کی پوری زندگی کا جائزہ لیں۔ خود میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ عبادتوں میں اگر صرف ہم اپنی نماز کو دیکھیں کہ کیا ہماری نمازیں روح کے مطابق انجام پا رہی ہیں، جو نماز کی روح ہے، جو نماز کی خوبی ہے، جو نماز کی اصل حلاوت ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے، وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ ہمارے وضو کا کیا حال ہے، نجاست اور طہارت کے مسائل سے ہم کتنے واقف ہیں،
نماز میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، خشوع خضوع کا ہمارے کیا حال ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر پہلے ایسا تھا کہ ہم فرض بھی پڑھتے تھے، سنتیں بھی پڑھتے تھے، مؤکدہ بھی غیر مؤکدہ بھی، نفل بھی، وطر کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ یہ واجب ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ صرف فرض نمازیں کسی طرح پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں، ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آگے کی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ دعاؤں میں وقت لگانا ہے۔ صرف نماز کے بعد جو مختصر سی دعا کی جاتی ہے، اس لیے کہ جماعت کی نماز مختصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، معتدل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنی ضرورتوں کے لیے فارغ ہو سکیں، لیکن اصل جو دعا ہوتی ہے وہ دعا انسان کی انفرادی دعا ہوتی ہے۔ وہ رات کے آخری پہر میں ہو، نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد ہو، تلاوت کے بعد ہو، گھر میں کسی خاص موقع پر سب لوگوں کو جمع کر کے دعا کا اہتمام کر لیا جائے۔ چونکہ عام طور سے لوگ دعا نہیں کر رہے ہیں، گھر کے اندر بھی غافل رہتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول کیسے درست کیا جائے کہ سب لوگ ایک بار جمع ہوں، روزانہ ایک حدیث پڑھ کر سنائی جائے، روزانہ کچھ اذکار کا آپس میں مذاکرہ کر لیا جائے، سیرت کا 5 منٹ 4 منٹ مطالعہ کر لیا جائے۔ بہت تھوڑا سا عمل، لیکن اللہ کو وہ بہت محبوب ہے، اس لیے کہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے۔ اور دیکھیے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو وقت تو کہیں نہ کہیں گزرے گا، خصوصاً جو گھریلو خواتین ہیں جن کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، گھر کے اندر اگر ہم نے 24 گھنٹے کی ایک روٹین نہیں بنائی ہے، ایک ڈسپلن کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو وقت بہت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، شاپنگ میں گزرتا رہتا ہے، آج مہمان آئے ہیں، کل شادی ہے، اس طرح زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ غور کریں، یہ سارے کام اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں روٹین رہے، ہمیں یاد رہے کہ ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، آج مصروفیت کا دن ہے، نہیں کر سکے کوشش کے باوجود، تو ہم چھوڑیں گے نہیں، جتنی کر سکیں اتنی کریں گے، جتنا کام کر سکیں اتنا کام انجام دیں گے۔ جب اس طرح سوچا جاتا ہے اور اس پر مداومت اختیار کی جاتی ہے، مسلسل کیا جاتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، آئندہ اور زیادہ توفیق ملتی ہے۔ ہمارے سلف فرماتے تھے کہ من کان یومہ مثل امسہ فہو مغبون، جس کا آج کا دن بالکل کل کی طرح گزرا وہ گھاٹے میں ہے، کچھ اضافہ ہونا چاہیے تھا، کچھ بہتر کرنا چاہیے تھا۔ ومن کان یومہ شرا من امسہ فہو ملعون، اور جس کا آج کا دن کل سے بھی برا ہو گیا، وہ صراط مستقیم سے اور دور چلا گیا، تو وہ تو لعنت کے قابل ہے، اسے اپنے آپ پر پہلے ملامت کرنی چاہیے۔ اور اگر گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے اور جائزہ بھی نہیں لے رہا ہے کہ میں 24 گھنٹے میں کتنا وقت گناہوں میں گزار رہا ہوں، سری گناہ کبیرہ کے اندر، برائیوں میں، ایک اچھی چیز کے پر جاتے ہوئے غلط چیزوں میں میں الجھ جا رہا ہوں، میرا دامن الجھ جا رہا ہے کانٹوں میں، اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں پھول چن رہا ہوں یا کانٹے چن رہا ہوں، میرے ہاتھ میں شیشے آ رہے ہیں یا میرے ہاتھ میں ہیرے آ رہے ہیں، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ایک طرح سے زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ لعنتیں اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور رسولوں کی بعد میں ہوتی ہیں، یا انسان دوسرے اس پر بعد میں کرٹیسائز کرتے ہیں، انسان کا ضمیر سب سے پہلے، اس کا کانشینس اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کو اپنے ضمیر کی آواز بھی سننا چاہیے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، میں کیسے اسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم انما انت ایام مجتمعہ، اے ابن آدم تم دنوں کا مجموعہ ہو، ان دنوں سے تمہاری زندگی بنتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ، ایک دن گیا تمہاری زندگی کا کچھ حصہ گزر گیا۔ تمہاری زندگی اگر ایک درخت کے مانند ہے تو اس سے کئی پتے جھڑ گئے، اگر ایک عمارت ہے تو کئی دیوار منہدم ہو گئی، اور تمہاری زندگی کا کارواں آگے بڑھتا گیا، اور اس کارواں میں لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، دیکھ رندان خوش انفاس کہاں تک پہنچے۔
تو بہت پہلے جہاں تھا ہے وہیں پر اب بھی، دیکھ رندان خوش انفاس کہاں تک پہنچے۔ کام کرنے والے لوگ انہی دنوں اور راتوں سے اپنی زندگی کی تعمیر کر لیتے ہیں، ورنہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے اور وہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں گھاٹا اٹھاتے ہیں، غفلت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی صحت ہے، ابھی ہم تندرست ہیں، بعد میں بیمار پڑ جاتے ہیں تو صحت کی دولت کی قدر نہیں کرتے۔ پھر فراغت کی جو دولت ہے، فراغت کی نعمت ہے کہ آج وقت ملا ہوا ہے ہمارے پاس، ہم نے کسی چیز سے بریک لیا ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو دوبارہ تعمیر کر سکتے تھے، اپنی زندگی کی از نو اپنی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ وقت گزار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، مومن ہے، صحیح معنی میں مسلمان ہے اور نمازی ہے، اس کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنا بہت سارا وقت موٹیویشنز میں بھی تباہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف سن رہے ہیں، فلاں کو سن رہے ہیں، فلاں کو سن رہے ہیں، جن کے پاس نہ قرآن کی تعلیم، نہ سیرت کی کوئی سمجھ، نہ آخرت کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا بتاتے ہیں؟ یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یقیناً میں نے اس میں بہت سی کتابیں ایسی دیکھی اور ان کے بہت سے بیانات سنے جو ہمارے یہاں قرآن و حدیث کی تشریحات میں اور صوفیہ کے یہاں سیرت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے بہتر چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں، اور یہاں سے بہت سی چیزیں ان میں لی گئی ہیں۔ تو اگر ہم یہ غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو خود اپنی دانست میں جیسا اپنے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے مطابق لے کر آگے گزریں گے، آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیشہ ہم فائدے میں رہیں گے، چونکہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دن اور رات یہ تمہارے اندر کام کر رہے ہیں، ایفیکٹ کر رہے ہیں، تمہاری زندگی پر اثر انداز ہیں، تو تم دن اور رات کے اندر تم کام کرو۔ وہ تمہارے اندر عمل کر رہے ہیں، وہ اپنا اثر چھوڑ رہے ہیں، وہ تمہیں بچے سے جوان کر رہے ہیں، جوان سے ادھیڑ عمر کا، اور ادھیڑ عمر سے تمہیں بوڑھا کر رہے ہیں، تو تم ان دنوں اور راتوں کے اندر کام کرتے چلے جاؤ، اپنے کو ڈیولپ کرتے چلے جاؤ، اپنے کو ترقی دیتے چلے جاؤ، اس سے کبھی بھی غفلت اختیار مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے، عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں، اپنی عمر کس چیز میں لگائی، پوری زندگی کے بارے میں۔ پھر الگ سے بیان فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، گویا پوری عمر کے بارے میں سوال الگ ہوگا، اور جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں لگایا تھا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ عن علمہ ماذا عمل بہ، اس کے علم کے بارے میں کہ جو علم اسے آتا تھا اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ذکر ہے انسان کی عمر کا، جوانی کا، اس کے مال کا، اس کے علم کا، جو بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، خاص طور سے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق وقت سے ہے، عمر اور جوانی۔ وقت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ترغیب دی، اغتنم 5 قبل 5، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو۔ اس میں بھی سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ہم بڑھاپے کو روک نہیں سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جلدی بوڑھا نظر آنے لگے، کوئی دیر میں نظر آنے لگے، نظر آنے سے نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی عمر چل رہی ہے، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیدوا للموت وابنوا للخراب فکلکم یصیر الی تراب، کہ تم جب پیدا ہوتے ہو تو مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہو، یعنی ایک دن تمہیں دنیا سے جانا ہے، اور جو کچھ تم بناتے ہو یہ بگڑنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے، فنا کے لیے بناتے ہو، اور تم میں سے ہر ایک کو اسی مٹی اور خاک میں جانا ہے اور ملنا ہے۔
اس لیے تم اپنی زندگی کی تعمیر کرتے وقت یہ دیکھو کہ شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کی قدر کر لو، اور ملت کے نوجوانوں سے سب سے زیادہ مطالبہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری۔ ہم دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت اسامہ بن زید کون تھے، حضرت مصعب ابن عمیر کون تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، بہت کم عمر صحابہ، زیادہ تر صحابہ کم عمر ہیں کہ جن کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ ان میں آپ دیکھیے ارقم بن ابی الارقم، 16-17 سال کے نوجوان جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں مشورے فرماتے تھے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سمجھے کہ ابھی وقت ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کا احترام ضروری ہے، ان سے مشورہ لینا، ان کی سرپرستی میں کام کرنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ لیکن کوئی یہ سوچنے لگے کہ خود تو کرتے نہیں اور ہم سے کہتے ہیں، کوئی اپنے والدین کے بارے میں سوچنے لگے، کوئی اپنے اساتذہ کے بارے میں سوچنے لگے، اگر یہ طرز ہوگا ہمارے سوچنے کا، یہ انداز ہوگا ہماری فکر کا، تو یہ وقت ہم بھی اسی طرح شاید اس سے برے طریقے پر گزار دیں گے جیسے ہم سے پیشرو لوگوں نے گزارا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جوانی کی قدر کریں، بڑھاپے کے آنے سے پہلے، عمر کے ڈھلنے سے پہلے۔ اور پھر فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ دیکھیے ہماری بیماریاں آتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو تجربہ ہے، تھوڑی سی تکلیف اگر بڑھ جائے تو کبھی کبھی ایسا خیال آنے لگتا ہے اور انسان دعا بھی کر لیتا ہے کہ اے اللہ بس یہ بیماری میری ٹھیک کر دیجئے، مجھے اور کوئی نعمت نہیں چاہیے، بس اس سے میں کسی طرح نکل جاؤں۔ اس لیے کہ اس وقت اسے اپنی صحت کی قدر آتی ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اگر تمہیں غنا حاصل ہے، مالداری ہے، دولت ہے، آسائش ہے، سکون ہے، آسانیاں ہیں زندگی میں، اس سے پہلے کہ مالی اعتبار سے تمہارا کوئی امتحان ہو جائے، فقر کے شکار ہو جاؤ، محتاجی کے شکار ہو جاؤ، خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ تمہاری زندگی میں ہو جائے، پھر تم چاہ کر بھی مال کی وہ عبادت انجام نہیں دے پاؤ گے جو آج دے سکتے ہو۔ پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور یہ جو تمہارے خالی اوقات ملتے ہیں، بیچ بیچ میں جو بریکس ملتے ہیں جن میں تم ریسٹ بھی لیتے ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر تم بیجا اس میں وقت ضائع کرتے چلے جاتے اور اپنے وقت کو تم نے سپرد کر دیا ہے بغیر نیت کے، بغیر عزم و ارادے کے کسی اور کے، تو پھر یہ تمہارے لیے گھاٹے کی بات ہے۔ اور ان سب کے بعد حضور نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، پوری زندگی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم قبر میں چلے جاؤ اور اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ انسان کی زندگی اسی کے درمیان ہے، مہد سے لحد تک ہے، ولادت سے وفات تک ہے۔ انسان کی زندگی ولادت کی چیخ سے لے کر نزع کی کیفیت اور جانکنی کے عالم تک ہے کہ جس وقت انسان کو کچھ خبر بھی نہیں رہ جاتی اور جان اس کی حلق میں آ جاتی ہے اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ان لوگوں کے لیے لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، جو یاد دہانی چاہتے ہیں، جو شکر گزار بننا چاہتے ہیں اور جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے روزانہ سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، یاد دلا جاتا ہے کہ ایسے ہی تم دنیا میں آئے اور چمکے اور سورج کی طرح پھر تم ڈوب جاؤ گے اور پھر اندھیرا ہے قبر کا، پھر تمہارے لیے کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آج کرو، اور توبہ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جائزہ لیا جائے، رجوع کیا جائے اللہ کی طرف، پلٹ کر آیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ انسان کی زندگی کبھی ایک حالت میں نہیں رہتی۔ وقت کی قدر ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے، سرمایہ ہے۔ وہ لوگ قابل رشک ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔